جنت میں بھی جو سب سے پہلی انسان کی رغبت کی چیز ہے وہ جنت کی عورت ہے۔ آدم علیہ السلام جو جنت میں تنہا رہ کر اداس رہتے تھے تو اماں آئی تو چھالا ماری ہیں کہ اللہ نے جوڑا بنایا ہے۔ والبنین، یہاں تو کم بچے خوشحال کرانا ہے نا، انہوں نے ان کی اپنی نسل تو ختم ہو رہی ہے، گوروں کی اپنی نسل ختم ہو رہی ہے۔ ہمارے ہاں ہر سال نئے نئے سکول بنتے ہیں، ان کے ہاں ہر سال سکول بند ہوتے ہیں کہ بچے ہی کوئی نہیں۔ پورے یورپ کا مرنے والے زیادہ ہیں، پیدا ہونے والے تھوڑے ہیں۔ تو یہ ان کی اسکیم ہے کہ ان کو بھی برباد کرو، تو انہوں نے کم بچے خوشحال کرانا کر دیا، بچے دو ہی اچھے۔ یہ باقاعدہ سازش ہے ہماری نسل کو ان کی تو گھٹ گئی، پورا یورپ خالی ہوا پڑا ہے۔ اگلی نسل، میں بازاروں میں جاتا ہوں نا، مجھے اب 40 سال ہو گئے ان ملکوں میں جاتے ہوئے، کوئی بچے نظر نہیں آتے۔ اور صبح اسکول کا ٹائم دیکھو، انشاءاللہ ڈگی میں بھی بیٹھے ہوں گے، رکشے کی چھتوں پر بھی بیٹھے ہوں گے۔ میں ابھی تھوڑا لیٹ ہوں، اور راستے میں چھٹی ہوئی تھی اور رکشوں کی لائن تھی، اور کوئی ادھر لٹک رہا ہے، کوئی ادھر لٹک رہا ہے، کوئی کھڑا ہو کے جا رہا ہے، ڈگی میں جا رہے ہیں۔ اتنے سفر کیے یورپ میں، کسی بچے کی آواز ہی نہیں آتی۔ اور یہاں فیصل آباد سے کراچی جاؤ، لاہور سے جاؤ تو سارے راستے ہاں کبھی ادھر سے، کبھی ادھر سے، کبھی ادھر سے۔ حضرت عبد المطلب جب کنواں کھود رہے تھے اور قریش نے ساتھ نہیں دیا تھا، تو ایک ہی بیٹا تھا حارث، تو فرمایا تھا وہ بھی کوئی سردار ہے جس کی اولاد نہ ہو۔ اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے تو ایک کو اللہ کے نام پہ ذبح کر دوں گا۔ اللہ نے 15 دے دیے۔ اور پہلے کی بات بتا، ترکی میں جس عورت کے 10 بچے پیدا ہوتے تھے اس کو خانم کا لقب دیا جاتا تھا، خانم۔ انکح الولود الودود، اللہ کے نبی کہا ہے، اس لڑکی سے شادی کرو جو محبت کرنے والی ہو، بچے زیادہ دینے والی ہو۔ تو بچے دو ہی اچھے نہیں، نیک بچے 10 بھی ہوں تو اچھے ہیں، اور 2 ہوں اور دونوں ہوں نافرمان تو زندگی کا کیا حال ہوگا۔ کم بچے خوشحال کرانا نہیں، نیک بچے خوشحال کرانا۔ ہمارے خاندان میں ایک شاخ ہے جس میں عورتوں کے بچے بہت کم ہوتے ہیں، قدرتی۔ تو اس میں میرے ایک چچا کی شادی ہو گئی، تو ان کے ٹوٹل 2 بچے ہوئے، ایک ہوئی بچی وہ فوت ہو گئی، تو ایک بیٹا ہوا، 10 سال کے بعد ایک بیٹی ہوئی۔ بس 1 ایکڑ میں گھر، بچے کی بھی شادی ہو گئی، بچی کو سسرال والے لے گئے، بچہ بیوی کے ساتھ لاہور شفٹ ہو گیا، چاچی ایڈے وڈے کارج کر لی۔ پتہ کیا کہتی تھی؟ شالا کسے دے 2 نہ ہون، شالا کسے دے 2 نہ ہون۔ کیا مطلب؟ کہ دونوں تو چلے گئے، اب اکیلی کس کے ساتھ زندگی گزارے۔ والبنین، اللہ نے کہا والبنین، پھر والقناطیر المقنطرہ، سونے کے ڈھیر، شان و شوکت، والخیل المسومہ، طاقت، اظہار،
والانعام والحرث، مال دولت. اللہ نے ایک ہمیں خاکہ پیش کیا کہ زین اللہ نے اپنا نام بیچ میں لائے نہیں. اللہ زین کیا تو اللہ نے ہے نا. یہ اتنا گھٹیا سامان تھا، اللہ اپنا نام نہیں لائے. اس کے بعد اللہ کیا خوبصورت انداز میں ہمیں وہاں سے نکالا ہے. عورت کے پیچھے، میں تو تاریخ کا طالب علم ہوں، کیا کیا تباہیاں مچی ہیں، کتنی بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، کتنی بڑی بڑی حکومتیں اجڑ گئیں ایک عورت کے پیچھے. تاریخ بری پڑی. والخیل المسومہ، طاقت کے ظہور کے لیے چنگیز خان نے تلوار کے ساتھ 4 کروڑ آدمی ذبح کر دی. 4 کروڑ، دنیا کی آبادی کا 10% اس نے ختم کر دیا. والخیل المسومہ. نیشا پور ایران میں شہر ہے، وہاں جنگ میں اس کے داماد قتل ہو گیا. اس کی بیٹی بھی جنگ میں شریک تھی. اسے پتہ چلا میرا خامند قتل ہوا، باپ سے کہا مجھے بدلہ لے کے دو. 17 لاکھ آبادی تھی اس وقت نیشا پور کی. اس نے کہا نہ انسان چھوڑو نہ جانور چھوڑو، جو آنکھ جھپکتی ہے سب ذبح کر دو. 17 لاکھ انسان ذبح ہو گئے، گھوڑے، اونٹ، بھینسیں، گائے، بکریاں، مرغیاں تک ذبح کر دے، گدھے، خچر. والخیل المسومہ. تیمور بدبخت نے، تیمور پر مجھے زیادہ غصہ آتا ہے، کم وقت نے مسجد بنائی ہوئی تھی، موبائل جو ساتھ چلتی تھی. اصفہان والوں نے صلح کر لی. کچھ نوجوانوں نے جوش میں آ کے تیمور کے کچھ سپاہی قتل کر دیے. تو اس نے اس وقت آگے جا چکا تھا، واپس آیا، اپنی فوج سے کہا ہر سپاہی 2 سر لے کر آئے گا تب اس کی جان چھوڑوں گا. ہر سپاہی 2 سر لے کر آئے. 70,000 کھوپڑیاں کٹھی کی. جو قتل اس کے علاوہ ہوا الگ، ان کا پورا اس خبیث نے مینار بنایا. والخیل المسومہ. والانعام والحرث. الیس لی ملک مصر فهذه الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون. والانعام والحرث. یہ نشہ. پھر اللہ نے کہا قل، میرے محبوب اب کہیے، اچھا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو میں بھول گیا. ذالک، ویسے تو ہونا چاہیے ھذا متاع الحیات الدنیا، کہیں تعظیم کے لیے آتا ہے، کہیں اس کی حقارت کے لیے آتا ہے. یہ تو تمہارے ہاتھ کی چیز ہی نہیں ہے، 4 دن کے بعد وہ تم قبر میں ہوگے اور تمہارا مال ادھر کہیں اور ہوگا. ذالکہ، ذالکہ میں اس کی حقارت بیان ہوئی ہے، متاع میں اس کی حقارت بیان ہوئی ہے. متاع میں نے بتایا نا، برتن دھونے والی ٹاکیوں کا جو وہ گیند بنتا تھا نا، اس کو متاع کہتے ہیں. اور اتنا سارا کچھ. ذالک متاع الحیات الدنیا. یہ بنانے والا بتا رہا ہے. پھر آگے ایک ٹھوکر لگائی، واللہ، واللہ صرف اپنے نام سے مبتدا لائے. واللہ، عند اللہ نہیں، واللہ، واللہ، اللہ، عندہ، اس کے پاس. عند اللہ میں وہ طاقت نظر نہیں آتی، فطرتاً میں کہہ رہا ہوں.
کیوں نہیں شیخ صاحب؟ واللہ، اوہ کدھر جا رہے ہو؟ اللہ رندہ، اس کے پاس، رندہ بعد میں ہے، اللہ پہلے ہے، کہ اللہ کے سوا جتنے مالک ہیں وہ تو سارے عارضی ہیں، آج ہیں کل کوئی نہیں۔ شاہ جہان نے تخت طاؤس بنایا تھا، طاؤس کہتے ہیں مور کو، تو مور کی شکل کا تخت بنوایا تھا خالص سونے کا، اور جس دربار میں وہ تخت بچھایا جاتا تھا، میں جب دلی گیا تھا تو وہ دربار میں نے دیکھا تھا۔ اور کچھ عرصے بعد جب مغل سلطنت کمزور ہوئی تو نادر شاہ درانی ایران کے حاکم نے حملہ کیا اور تخت طاؤس اٹھا کے ایران لے گیا۔ محمد شاہ رنگیلا کی حکومت تھی اور کوہ نور کی اسے تلاش تھی، وہ کہیں نہ ملے۔ پھر اس نے ان کے نوکروں کو خوب کھلایا، پیسے پوسے دیے، تو ایک نے بتایا کہ اس کے پگڑی کے اندر رکھا ہوا ہے، تو اس کی ضیافت تھی، خوش آمد والی ضیافت، تو کہتا ہے بھائی دیکھو، بھائی تو تب بنتا ہے جب ایک دوسرے کے ساتھ اپنی پگڑی تبدیل کرے۔ پنجاب میں اب بھی اس کو، اب تو ختم ہو گیا، اس کو کہتے تھے پگڑی وٹ پھرا، پگڑی وٹ پھرا، کہ وہ اپنی پگ اتار کے اس کے سر پہ رکھتا تھا اور اس کی اپنے سر پر، تو یہ دونوں بھائی بن جاتے تھے، اس سگے بھائیوں جیسا ان کا معاملہ چلتا تھا۔ تو اس نے محمد شاہ رنگیلے کے سر سے پگ اتار کے اپنے اوپر رکھ لی اور اپنی اس پر رکھ دی۔ وہ بیچارہ کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں تھا کہ کچھ کہہ سکتا، تو وہ لے گیا اس کو، نادر شاہ درانی لے گیا۔ نادر شاہ قتل ہوا تو پھر وہ احمد شاہ ابدالی بنا سالار، تو وہ اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ احمد شاہ ابدالی کے بعد وہاں پٹھان سرداروں میں رہا، پھر وہ سردار کمزور ہوئے تو رنجیت سنگھ نے اس پہ قبضہ کر لیا۔ رنجیت سنگھ سے چلتا ہوا دلیپ، رنجیت سنگھ جیسا حکمران ہندوستان میں بہت کم آیا ہے۔ جب تک رنجیت سنگھ تھا کسی کو ہمت نہیں ہوئی انگریزوں کو پنجاب پہ حملہ کرنے۔ وہ مرا تو اس کا بیٹا تھا کھڑک سنگھ، وہ کھڑکدا ہی رہا، شراباں پی کے نچی جاندہ ہی تھے بس، تو اس کو اس کے بیٹے نے نہال سنگھ نے قتل کر دیا، تو پھر اس کا بیٹا بنا نہال سنگھ، اس کا رنجیت سنگھ کا پوتا۔ اس کو سازش سے وہ قلعے میں داخل ہو رہا تھا، اوپر سے کسی نے پتھر کئی ٹن کا پھینکا، وہ اس کے نیچے دب کے مر گیا۔ تو پھر بنا رنجیت سنگھ کا بیٹا کھڑک سنگھ، نہیں شیر سنگھ، جس نے سید احمد شہید رحمہ اللہ کو شکست دی تھی، شیر سنگھ۔ آپ کو عجب بات بتاؤں، جب وہ فاتح ہو کے آیا نا تو رنجیت سنگھ کہنے لگا، اوے تو سید دے پتر نو مار دیتا، او تو سکھ راج مکا دیتا، تو سکھ راج مکا دیتا، تو سید دا پتر مار دیتا۔ اور سکھ راج رنجیت سنگھ کے 10 سال بعد ختم ہو گیا۔ تو پھر اس کا بیٹا، رنجیت سنگھ کا بیٹا بنا دلیپ سنگھ۔ دلیپ سنگھ کے 16 سال کا تھا، اور اس کی رکھیل تھی، بیوی نہیں تھی، رانی جندہ، وہ جو میں یہ مور مسور کی دال سناتا ہوں، رانی جندہ بیوی نہیں تھی، اس کی داشتہ تھی۔ تو اس وقت انگریزوں نے قبضہ کیا اور وہ ہیرا اٹھایا انگلینڈ بھیج دیا۔ میں وہاں اس کو دیکھ کر آیا ہوں، ونڈسر ان کا قلعہ ہے، وہاں وہ پڑا، لیکن اب اس کی شان نہیں ہے، انہوں نے اس کے 3-4 ٹکڑے کر دیے، تو اس کی
جو ایک شان تھی کہ دنیا کا سب سے بڑا ہیرا، وہ ختم ہو گئی۔ تو طاقت انسان کو جانور بنا دیتی ہے اگر اللہ کا خوف نہ ہو۔ اور مال و دولت تو فرعون کا جملہ کافی ہے۔ تو اب اللہ کہہ رہا ہے قل اُنَبِّئُکُم، قل میرے حبیب آپ بھی آئیں، ذرا میری بات کی وضاحت کریں، ہم دونوں مل کر ان پاگلوں کو سمجھاتے ہیں جو دنیا کو جنت کہہ رہے ہیں۔ 91 میں گیا نا ساؤتھ افریقہ، اس وقت گوروں کی حکومت تھی، تو وہ واقعی ایک جنت کا ٹکڑا تھا۔ تو وہ ایک نوجوان تبلیغی دوست کہنے مولانا ساؤتھ افریقہ جنت ہے، جنت۔ 1991 کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، ساؤتھ افریقہ جنت ہے، جنت۔ میں نے کہا جنت تو ہے پر مصیبت یہ ہے کہ مٹ جانے والی جنت، جب مرنا ہی ہے تو پھر جنت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ جنت تو وہ ہے جہاں موت نہ آئے۔ قل میرے حبیب اُنَبِّئُکُم، انبے بار بار بتاؤں گا تمہیں، کیونکہ ایک دفعہ تھا اوپر سے گزر، قل اُنَبِّئُکم بخیر من ذالکم، جو تمہارے پاس ہے اس سے بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ۔ اب اپنے بعد میں آ رہا ہے اور ہمیں پہلے لایا جا رہا ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، وہاں ان 7 چیزوں پہ چوٹ مارنی تھی، سمجھے؟ نساء، بنین، قناطر المقنطرہ من الذہب والفضہ والخیل المسمى والانعام والحرث، ان پر چوٹ مارنی تھی۔ تو کہا واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ اب جو تیار ہو گئے کہ ہاں ہم تیری جنت کے سوداگر ہیں، تو پھر اللہ ہمیں دیکھو پروٹوکول، للذین اتقوا، للذین اتقوا، اللہ نے ہمیں پہلے ذکر کیا۔ یہ پہلے اور بعد بڑا ایک نظام ہے۔ کیا کہا؟ عند ربہم، ان کے رب کے پاس۔ یہاں اللہ نہیں فرمایا، یہاں رب فرمایا۔ محبت ربہم، ہم، عند اللہ نہیں، عند ربہم، کن کے لیے؟ ہمیں پہلے کہا للذین اتقوا۔ 4 دن میری مان لو تو کہڑا کوئی تو مصیبت پہ جانے۔ ان سلمت لی فیما ارید کفیتک فیما ترید، اللہ اکبر۔ اے تھوڑے جاتے ہیں میری مان لو پھر توڑی مان دینا۔ سب سے بڑی جو انسان کو لذت اللہ دیتا ہے وہ مرد اور عورت کا جو ملاپ ہے، یہ رزق حلال میں سب سے بڑی نعمت۔ تو للذین اتقوا، جو مجھ سے ڈر گئے، میرا تقوی اختیار کیا، عندہ وہ میرے کولے، میرے پاس ہے، ربہم تمہارا رب، تمہارا مولا نہیں، تمہارا معبود نہیں، تمہارا رب، پالنے والا۔ کیا ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ہم نہر کر دیتے ہیں ترجمہ، نہر نہیں ہے، دریا ہے۔ عربی میں نہر جدول کو کہتے ہیں اور نہر دریا کو کہتے ہیں۔ وہ دریا ہیں، ساری دنیا کا حسن پانی اور ہوا اور روشنی سے ہے۔ یہ گرمیاں گزارنے لوگ بلوچستان کیوں نہیں جاتے؟ ہاں؟ مری کیوں جاتے ہیں؟ وہاں فورٹ منرو اتنا ٹھنڈا ہے، میں گیا ہوں، جماعت گئی تھی ہماری، تو ٹھنڈ سے برا حال ہو گیا تھا، نہ پانی ہے نہ سبزہ ہے، اور مری میں گزرنے کی جگہ نہیں ملتی، ناران کاغان، چونکہ وہاں پانی ہے، چشمے ہیں، درخت ہیں۔ تو جنات
ایک تو جنات کا لفظ، ایک تجری من تحتها الانہار، دریا بہتے ہیں، اور دریا اے نہیں جڑا ہے راوی دایت ہے ستلج جناب ایڈی ایڈیاں دریاویاں چل دیاں پئیاں، ایک ایک دریا اتنا بڑا ہے کہ اس دنیا کو اٹھا کے ایسے پھینکو، اللہ کی قسم اس میں جاتی ہوئی نظر ہی نہیں آئے گی، اتنے بڑے جنت میں اللہ نے دریا بنائے۔ دیکھو انہار من ماء غیر آسن، یہاں صفت ہے پانی کی، پانی ہے جو بد ذائقہ نہیں ہوگا۔ انہار من لبن لم یتغیر طعمہ، یہاں بھی دودھ کی سے ایک عیب دور کیا ہے کہ اس کا وہ کھٹا نہیں ہوگا۔ ایک چھوڑ دیتا ہوں، انہار من عسل مصفی، صاف ستھرا شہد، لم یخرج من بطون النحلہ، مصفی غیر آسن لم یتغیر طعم۔ جب شراب کا ذکر آیا، خمر لذت للشاربین، پانی کے ساتھ کیوں نہیں کہا لذت للشاربین؟ دودھ کے ساتھ کیوں نہیں کہا لذت للشاربین؟ شہد کے ساتھ کیوں نہیں کہا لذت للشاربین؟ صرف شراب کے ساتھ کہا ہے، کیونکہ شراب صرف مزے کے لیے پی جاتی ہے، دودھ ضرورت ہے، پانی ضرورت ہے، شہد ضرورت ہے، اور شراب مزے کے لیے۔ پر یہاں کی شراب ایسی بلا ہے، نشہ چڑھ جائے، وچے ہی پیشاب نکلتا ہے، وچے ہی الٹیاں آ رہی ہیں، منہ چ بو آ رہی، اتھو بو آ رہی ہوتی، بیٹھتے ہیں، اب تو نہیں، لیکن شروع میں جب گشت کرتے تھے شرابیوں سے ملنا ہوتا تھا، وہاں سے بدبو آ رہی ہوتی تھی، اور وہ کیا ہے، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، نہ سر چکرائے گا نہ سر میں درد ہوگا، لذت للشاربین، صرف شراب کے ساتھ، باقی دین کے ساتھ نہیں۔ تو تجری من تحتها الانہار، پہلے گھر دکھایا، پھر گھر کی رونق عورت ہے، پھر ازواج مطہرہ، خوبصورت ہی نہیں پاک بھی۔ امام مالک بازار میں جا رہے تھے، مالک بن دینار، امام مالک نہیں، مالک بن دینار، ایک باندی جا رہی تھی، کسی ہاشمی سردار کی تھی، اور اس کے ساتھ اس کی خادمات تھی، تو انہوں نے پیچھے سے آواز لگائی، او لڑکی، اس نے مڑ کے دیکھا تو ایک مفلوق الحال بندہ کھڑا ہوا ہے، کہنے لگے میں تیرا خریدار ہوں، تیار ہو تو میں خرید لوں؟ وہ تو اتنا ہنسی، کہا یہ پاگل ہے، مجھے خریدنا چاہتا ہے، میری قیمت تو کوئی میرے سردار سے بڑا سردار دے گا۔ اس نے باندیوں سے کہا اس کو پکڑ لو اور لے چلو میرے سردار کے پاس، تو باندیوں نے کہا چلو، وہ پہنچ گئے اس کے سردار کے پاس، ہاشمی تھا وہ، تو وہ کہنے لگی آقا یہ دیکھو اس فقیر کو کہتا ہے میں تجھے خریدنا چاہتا ہوں، وہ بھی زور سے ہنس پڑا، کہنے لگا اجدن ام ہزلن، مذاق کر رہے ہو یا صحیح کہہ رہے ہو؟ کہا مجھے مذاق کی کیا ضرورت ہے، صحیح کہہ رہا ہوں۔ کہا تو کیا دو گے؟ کہنے لگا ہے تو زیادہ لیکن چلو کھجور کی 2 گٹھلیاں اس کی قیمت، نواتان۔ وہ سارا دربار زور سے ہنس پڑا، رئیس بھی سب، تو وہ تجھے یہ 2 گٹھلیوں کے برابر نظر آتی ہے؟ کہا جی بالکل۔ کہا وہ کیوں؟ کہا اس میں عیب بہت ہیں۔ اس نے کہا عیب ہے؟ کیا ہے؟ کہا ان عامرت عن قلیل ان حرمت، چند سال گزریں گے بڈھی ہو جائے گی، پھر تو خود ہی اس کو کہے گا جا بی بی میری جان چھوڑ، جھریاں پڑ جائیں گی، چہرہ مرجھا جائے گا، رنگت گلابی سے زرد ہو جائے گی۔ ان عمرت عن قلیل
حرمت، ان لم تدہن و تمتشط قملت، تیل نہ لگائے کنگھی نہ کرے تو جوؤں کی بادشاہی اس کے سر میں آ جائے گی۔ ان لم تغتسل فنتنت، نہائے نہیں تو بدبو اتھو تک جاوے گی۔ ذات بول و حیض و اقدار، پیشاب والی، حیض والی، نفاس والی، لعلہا تحبک لغرضہا، اس طرح اس کے عیب بتائے۔ ذات حیض و بول و اقدار و ہم و حزن و اقدار، ایک دکھوں والی، وہ پیشاب والی، پخانے والی، گیلا کرنے والی۔ وانا عندی جا، ایک کہنے لگا ایک باندھی میرے پاس بھی ہے، خریدو گے؟ کہنے لگا تمہارے پاس کون سی ہے؟ کہ عندی جاریتن خلقت من المسک والعنبر والزعفران، وہ جو باندھی میرے پاس ہے وہ مشک، عنبر، زعفران سے بنی ہے۔ نشأت فی ریاض المسک والزعفران، مشک کے باغات اور زعفران کے گھاس میں پروان چڑھی ہے۔ فی قضبان الیاقوت والمرجان، اور یاقوت کے اور مرجان کے خیموں میں پروان چڑھی ہے۔ مطہرۃ من البول والحیض والبراز، مطہرۃ من الجفاء والغدر والموت، لو بدا معصمها فی الظلمات لانارت واشرقت، ایسے کلائی ظاہر کر دے تو کائنات کے اندھیرے روشنیوں میں تبدیل ہو جائیں۔ لو ان بنانا من بنانها بدا لغلب ضوءه ضوء الشمس كما يغلب ضوء الشمس ضوء النجوم، ایسے انہوں نے فضائل سنائے۔ تو وہ کہنے فرمانے لگے خریدو گے؟ کہاں؟ کہنے لگا کیا قیمت ہے؟ کہ بہت تھوڑی، رات کو چند گھڑی اٹھ کے اللہ کے سامنے سجدہ دے دیا کرو، اور جب اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرو تو غریبوں کو یاد کرو، ان کو دیا کرو۔ ایک دو چیزیں اور بتائیں، کہی اس کی قیمت۔ انہوں نے کہا بی بی جا تو اللہ کے لیے آزاد ہے، فوراً اس کو آزاد کر دیا۔ تو للذین اتقوا، ہمیں اعزاز دیا کہ انہوں نے یہ جنت کے خریدار بن گئے۔ کہاں ہیں؟ عندہ، غور کرو آسیہ علیہ السلام نے کیا دعا مانگی تھی؟ رب ابن لی بیتن فی الجنہ؟ نہیں، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، پڑوس پہلے مانگا اور جنت بعد میں مانگی۔ اور یہاں بھی میرا اللہ کہہ رہا ہے پڑوس پہلے تم کا، عند رب، جنت بعد میں دوں گا، عند رب۔ از لذت دیدارش خسروں چے تواں گفتن، سر دادن و جان دادن نادیدہ رخ یار، حملوا علی الاقشار ونشروا بالمناشیر ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظامه، فوالذي نفس محمد بيده لميتة في طاعة الله
خیر من حیات فی معصیت الخالق عند رب. اس کا مزہ لو. عند رب. للذین اتقوا. کوئی تقوی والا فرشتہ نہیں بن جاتا. قرآن سے سنو. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض. دوڑو جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے. اعدت للمتقین. تقوی والوں کی ہے. کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء. جو تنگی اور فراخی دونوں حال میں اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ. غصے کو پی کے مشکیزہ بن جاتے ہیں. وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم. یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کا قد بہت بڑا ہے. اس واقعہ وابیض اس ایک جملے رولانے کے لیے کافی ہے. وابیضت عیناہ من الحزن. من الکبر نہیں ہے. واضح کیا. بڑھاپے کی وجہ سے آنکھیں نہیں گئیں. یوسف کی جدائی پہ گئی. فہو کظیم. اس نے ہر چیز اپنے اندر دبائی ہوئی تھی. الکاظمین الغیظ. غصے کو پیتے پیتے مشکیزے بن گئے. آہ نہ کر لبوں کو سی. زخم پہ زخم کھا کے جی. اپنے لہو کے گھونٹ پی. آہ نہ کر لبوں کو سی. عشق ہے دل لگی نہیں. سینے پہ تیر کھائے جا. آگے قدم بڑھائے جا. یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا. ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے. تو تیر آزما ہم جگر آزما. ونصبننی غرض الرمات تصیبنی محن اشد من السیوف مضاربا. پتہ نہیں متنبی کہاں سے یاد آ گیا. ان تمام اشعار کا یہ سب سے اعلیٰ شعر ہے. وَنَصَبْنَنِي غَرَضَ الرُّمَاةِ تُصِيبُنِي مَحْنٌ أَشَدُّ مِنَ السُّيُوفِ مَضَارِبًا. اس کا شروع ہے بِأَبِ الشُّمُوسُ الْجَانِحَاتُ غَوَارِبًا. اچھا آگے کیا ہے تقوی والے؟ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. آگے کون ہے تقوی والے؟ والذین اذا فعلوا. بولو فاحشتاً. فاحشہ ہمیشہ قرآن میں بدکاری کے معنی میں آتا ہے. او ظلموا انفسہم. یا کوئی اس سے بھی بڑا گناہ. ذکروا اللہ واستغفروا لذنوبہم فمن یغفر الذنوب الا اللہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا. یہاں الگ ہو جاتا ہے متقی اور غیر متقی. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا. تو تقوی والے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہواؤں میں اڑنے لگ جاتا ہے یا پانیوں پہ چلنے لگ جاتا ہے. عام انسان ہوتا ہے لیکن اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے. اللہ سے تعلق ہوتا ہے. اللہ کا پیار ہوتا ہے. نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاک تیغت. سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی. یہ تقوی والے ہیں جن سے خطا ہوتی ہے لیکن قائم نہیں رہتے خطا. للذین اتقوا. عند کے لفظ پہ غور کرو. وہ میرے پاس تمہارے رب کے پاس جنات تجری من تحتها الانہار. میں نے جنت 2 دفعہ دیکھی ہے. ساری زندگی نہیں بھول سکتی. نہ میں وہ بیان کر سکتا ہوں جو دیکھی ہے. یہ تو وہ بیان کر رہا ہوں جو قرآن کہہ رہا ہے. جو اللہ نے خواب 2 دفعہ دوزخ دیکھی ہے وہ بھی نہیں بیان کر سکتا ہوں. وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ.
کیا مطہرہ ہے، سمندر میں تھوک ڈالے تو 7 سمندر میٹھے ہو جائیں، کبھی تصور کیا ہے؟ مجھے اللہ نے سمندری سفر کرائے ہیں، میں اس حدیث کی طاقت کو اندر سے جانتا ہوں۔ اس کو تو تھوک آتا ہی نہیں ہے، نہیں آتا۔ اب میرا حالہ خوش کہہ دے، کچھ بھی نہیں نکل رہا، وہ تھو کر کے کوئی ایک چھوٹا سا قطرہ سمندر میں گر جائے، 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں، تو اس کا بول کتنا میٹھا ہوگا، اس کا حسن کیسا کمال کا ہوگا۔ پھر یہ نا نیچے سے اوپر لے کے جا رہے ہیں، جنت، انہار، ازواج مطہرہ، پھر ایک دم سیڑھی پہ چڑھایا، ورضوان من اللہ، یعنی حد مکا چھڑ لی۔ ورضوان من اللہ، ایک دم عرشوں سے بھی اوپر لے گیا، اور اللہ کی رضا۔ یا اہل الجنہ هل رضیتم قالوا یا ربنا ما لنا لا نرضى وقد آتیتنا ما لم تعط احدا من خلقك یا عبادی افلا اعطیکم بافضل من ذلكم قالوا ربنا ای شیء افضل من ذلك قال احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا۔ میں راضی ہو گیا